السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے پولینڈ ورک ویزے کے اوپر۔ کیوں کریں گے پولینڈ کے ورک ویزے کے اوپر بات؟ کہ بہت سارے جو میسیج ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ویڈیو میں بتایا کہ میں اس وقت کچھ ایسی ریئیکشن ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بناتا ہوں کنٹریز کے اوپر، ویزے کے اوپر، ورک پرمٹ کے اوپر، کہ جب بہت سارے سوال میرے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی پولینڈ کے ورک ویزے کو لے کر بہت سارے سوال جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ جو میری اس قسم کی ویڈیو ہوتی ہیں یہ بہت لوگوں کے کام بھی آتی ہیں۔ وہ کام کس لیے آتی ہیں کہ جو میں اس ریئلٹی بتاتا ہوں ایسی ویڈیو میں وہ حقیقت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں پھر وہ نیچے کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو انڈیا میں میرے بہت سارے دیکھنے والے ہیں، مجھے چاہنے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے پولینڈ کا۔ پاکستان والوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے پولینڈ ایک شنگن کنٹری ہے، شنگن کے اندر ہے، لیکن وہ اتنی رچ کنٹری نہیں ہے جس طرح کے دوسری بڑی کنٹریز رچ ہیں۔ ان کے اپنے جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے ان کی، وہ بذات خود دوسری کنٹریز میں جا کے کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آج سے 4 سال 5 سال پہلے ورکر کی ضرورت تھی پولینڈ کے اندر۔ اس وقت اوریجنل ورک پرمٹ جو تھے وہ ڈائریکٹ ہیرنگ کے ذریعے ایشو کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سکیم ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ بھی میں واضح طور پہ بتاؤں کہ جو پولینڈ ورک پرمٹ کو لے کے سکیم کر رہے ہیں وہ زیادہ تر یوکرائنی لوگ ہیں۔ وہ آپ سے پیسہ لے لیتے ہیں، نام کی ایجنسیز انہوں نے ریکروٹنگ ایجنسیز بنائی ہوئی ہیں کہ جو آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو ورک پرمٹ دلائیں گے۔ کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو میرے دیکھنے والے انڈیا کے اندر ہیں بھائی، ان کے ساتھ بہت مرتبہ یہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ میرے ٹچ میں رہے ہیں بہت عرصہ۔ ان کو یہی کہا جاتا تھا جی کہ پہلے $1000 جو ہے وہ ہمیں دیں۔ پہلے ان کو وہ ایک کاپی بھیجتے تھے ورک پرمٹ کی، اور ان کو $100 جو ہے وہ پے کرنا پڑتا تھا، تو وہ کاپی لینی پڑتی تھی۔ اس کے بعد وہ ان کو کہتے تھے جی ہم اب آپ کو اوریجنل جو ہے ورک پرمٹ سینڈ کریں گے، جس کے لیے آپ کو $1000 جو ہے یا $800 جو ہے، ڈفرنس قسم کے یہ لوگ تھے، ابھی بھی موجود ہیں۔ تو ہم آپ کو سینڈ کریں گے، ہمیں یا تو پھر $800 یا $1000 کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، بعض تو $1100 کی بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جی وہ آئے گا کوریئر کے تھرو تو آپ نے ہمیں اتنا پیسہ دینا ہے، $1000 یا 1100 یا 800، تو یہ کوریئر آپ لے سکیں گے۔ دیتے تھے لوگوں نے دیے پیسے۔ جیسے ہی اپنی فائل وغیرہ کے اوپر پیسہ لگایا، کسی کنسلٹنٹ کے تھرو بنا کے دی انہوں نے فائل، تو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی۔ پھر اپوائنٹمنٹ کے لیے پیسہ خرچ کیا گیا، 30,000 10,000 سے لے کے 30,000 روپیہ انڈین دیا گیا۔ پاکستان میں بھی ہوا ہوگا، لازمی ہوا ہوگا۔ تو جب انٹرویو کال آئی تو وہاں پہ ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن وہ تو کبھی نہیں بتائیں گے ایمبیسی والے کہ یہ ورک پرمٹ اوریجنل ہے ہی نہیں، یہ تو فیک ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے بھی بزنس بنا لیا
کہ چلے اور کچھ نہیں تو ویزا فیسیں ہی جمع کریں، کیونکہ اتنا بڑا سکیم ہو رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پولینڈ کے ورک پرمٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو پیسہ کمائے۔ تو وہ جو $1100 مانگتے تھے آپ دیتے تھے اس وقت، تو اب وہ بات جو ہے وہ 300 پہ آ گئی ہوئی ہے، $300 اب مانگنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ جب دیکھا کہ اب لوگ پیسے نہیں دیتے تو اب کوئی آپ سے $200 مانگتا ہے، کوئی $300 مانگتا ہے۔ یہ ہے وہی جو کہ ریکروٹنگ ایجنسی والے ہیں، جو ایجنسیز کی ویب سائٹس دی ہوتی ہیں، وہ آپ سے آ کے لائیو بات بھی کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، آپ کو بتاتے بھی ہیں، آپ کو کہتے بھی ہیں یہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ وہ ہیلپ اصل میں آپ کی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہیلپ اپنے آپ کی کر رہے ہوتے ہیں آپ سے پیسہ لینے کے لیے۔ تو پلیز جو بھی مجھے آپ یہ کویسچن کرتے ہیں پولینڈ کے بارے میں اور چیک ریپبلک کے بارے میں، پولینڈ کو تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی کسی بھی چانس میں آپ کسی کے لالچ میں مت آئیں، جو آپ کو لالچ دیتے ہیں نا جی آپ $300 جو ہے وہ ہمیں سینڈ کریں، ہم آپ کو ورک پرمٹ سینڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا سمجھیں کہ $300 آپ نے روڈ پہ پھینک دیا، وہ اٹھا کے لے گئے، لوگ گزرنے والے لے گئے، لوگوں نے بہت بہت پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ تو آپ اگر اپنا $300 بچانا چاہتے ہیں تو پلیز ان چکروں میں مت آئیں۔ پولینڈ کے اندر کام ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کام ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ کر سکیں، جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں وہ کام، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ورک پرمٹ جو ہیں وہ بانٹیں، وہ والا چکر بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے تھا 3 سال 4 سال پہلے، جو لوگوں نے لے لیے ورک پرمٹ لے لیے، وہ آلریڈی آج بھی سیٹ ہیں وہاں پہ۔ اب آ جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چیک ریپبلک کے اوپر، کیونکہ چیک ریپبلک کے بارے میں بہت سارے اسی طرح کے جو ہیں وہ سوال آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 3 منتھ کا سیزنل ویزا ہے، ہمیں فلاں ایجنٹ دے رہا ہے، اتنے میں دے رہا ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے آپ اپنا سوال تو دیکھیں کہ آپ کا سوال ہے کیا۔ ایک تو 3 منتھ سیزنل ویزا، دوسرا آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب نہ تو میں ایجنٹ کو جانتا ہوں، اور اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو سب کو تو نہیں جانتا میں۔ تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ 3 منتھ کا بھائی کوئی سیزنل ویزا نہیں ہوتا۔ یہ میں بہت مرتبہ آپ کو آپ کے کویسچن میں جو ہے آپ کو جواب دے چکا ہوں، اور دے بھی دیتا ہوں میں، کہ بھائی 3 منتھ کا کوئی بھی ایسا سیزنل ویزا نہیں ہوتا جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ چیک ریپبلک کا، چیک ریپبلک جو ہے میں آپ کو بتا دوں، آج اس ٹائم پہ کافی عرصے سے لے کے اس ٹائم تک کوئی ورک پرمٹ ایشو نہیں کر رہا، نہ کسی انڈینس کو، نہ کسی پاکستانی کو، نہ کسی بنگلہ دیشی بھائی کو، نہ ہی نیپالی کو۔ اگر ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے چیک ریپبلک، ایک تو کر رہا ہے وہ ویتنامس کو، اور دوسرا کر رہا ہے فلپائن کو۔ 2 کنٹریز کو جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو کر رہا ہے، چاہے اس میں لیڈیز آئیں یا جینٹس آئیں، 2 سال کا وہ ورک پرمٹ دیتا ہے۔ لیکن جن جن کنٹریوں کے میں نے نام 4 کنٹریوں کے بتائے ہیں، ان کو وہ ورک پرمٹ نہیں دیتا۔ کبھی دیے تھے اسی طرح جس طرح پولینڈ نے دیے تھے۔ اب اگر اسٹڈی ویزا بھی اگر چیک ریپبلک دے دیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان سے تو اس کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہی نہیں ہے چیک ریپبلک،
امبیسی میں آپ جائیں، آپ لوگوں سے پیسہ آپ دے دیتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے جی یہ لیں جی یہ چیک ریپبلک کا ورک پرمٹ ہے تو لگوائیں آپ خود، تو آپ سال سال پیچھے لگے رہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی۔ تو یہ دو کنٹریوں کے چکر میں مت آئیں ورک پرمٹ کے، خاص طور پر کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ جی یہ ورک پرمٹ پولینڈ کا میں آپ کو دلا دیتا ہوں، یا میں آپ کو چیک ریپبلک کا جو ہے ورک پرمٹ دلا دیتا ہوں، تو بالکل بھی ایسا کوئی ورک پرمٹ نہیں ہے۔ باقی آپ خود جو ہیں پھر اپنے پیسے کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنا پیسہ بچانا چاہیں تو آپ بچا سکتے ہیں، اگر آپ اپنا پیسہ ضائع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بے شک کیجئے، بڑے شوق سے کیجئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو جن کے یہ سوال تھے ان کو جواب مل گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔